نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ یہودیوں کا ایک عالم رافع بن حرملہ اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکے، بے مقصد اور ناجائز سوال کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خود اس سے اس کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کی تھی۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں آئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری تعالی ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ یہی بات ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا۔ اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی تو کہتے ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس وقت یقین کریں گے جیسے جس حیثیت میں، جس حالت میں نبی وقت کو، نبی معظم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اسی طرح ہمیں بھی بتائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ان کافروں کا، ان یہود و نصارہ کا نظریہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتے ہیں،
وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کریں۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہمارے سامنے زمینوں سے ہمارے لیے چشمے جاری نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ نے ان کافروں کی، ان یہود و نصارہ کی کا نظریہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ تحقیق ان لوگوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے، یعنی اپنے نبی کی تصدیق کے لیے ان کے پاس علیحدہ سے ایک کتاب ہے جو کھلی کتاب ہو، صحفا منشرہ، کھلے کھلے الفاظ کے ساتھ اوپن بک ہو، جو ان کو ہر ایک کو خاص دی جائے کہ تم نے اس نبی کو ماننا ہے۔ مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف تکبر و عناد پر ایسی چیزیں طلب کی تھی، اسی طرح یہ بھی مطالبہ کیا تھا، انہی مشرکین کا تھا، ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی بے معنی سوالات کیے تھے، جو میں نے شروع میں رافع بن حرملہ کا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتے ہیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے نبی معظم، یہ یہود و نصارہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے پوچھتے ہیں، تجھے کہتے ہیں، مطالبہ رکھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر تو ان کے سامنے آسمان سے کتاب نازل کر۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اے حبیب کبریا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں کھلی آنکھوں سے اللہ کو، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، اس کا دیدار کرنا چاہتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک کڑک میں، ایک چیخ میں انہیں پکڑ لیا تھا، ایک عذاب میں انہیں پکڑ لیا تھا۔ اب یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نظریہ مزید وضاحت کے ساتھ کیا کہ یہ لوگ جو تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے نہیں مانتے، ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھتے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک مطالبہ رکھا تھا، کہا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل سابقہ کفار جیسے ہو گئے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے گزرنے والوں نے بھی اپنے نبی کو جادوگر، نعوذ باللہ، دیوانہ، نعوذ باللہ کہا تھا، انہوں نے بھی انہی کی باتوں کو دہرایا تھا۔ اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح ہم نے بیان کر دی ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں ہم نے ان کے لیے اپنی آیات کو واضح بیان کر دیا، بڑی توضیح کے ساتھ بیان کیا ہے، جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عیاں ہوتی ہے، کسی اور چیز کی وضاحت باقی نہیں رہتی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 96 میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیتیں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے پھر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔